بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا موضوع تو سیلاب ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا عرض کیا جائے، اس کے سوا کہ نہ پہلے سے کوئی تیاری تھی. آج کی دنیا میں یہ معلوم کرنا کوئی مشکل ہے کہ موسم کی صورتحال کیا ہوگی، کتنی بارشیں برسیں گی. 150 سال کا کیلنڈر بنا رکھا ہے امریکی بحریہ نے چاند کے طلوع غروب کا، اس لیے کہ سمندروں کے مد و جزر پہ اس کا اثر ہوتا ہے. 15 سال سے ہم بتا رہے ہیں، کبھی کبھی اس کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں. بارشوں کے بارے میں پیشین گوئی تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، لیکن کوئی تیاری بھی ہو، کوئی درد دل بھی ہو، کوئی احساس بھی ہو. کوئی تیاری نہیں تھی. جو دیہات تھے، متاثر ہونے والے علاقے تھے، ان میں اطلاع دی جاتی، ٹیلی ویژن پہ بار بار مطلع کیا جاتا. کم از کم لوگ مرتے تو نہیں، لوگوں کے گھر تو نہ ڈوب جاتے، لوگ چلے جاتے وہاں سے، ان کے لیے کیمپ قائم کیے جاتے. اور وہ جو عرصہ تھا جس میں تیاری کی جا سکتی تھی، پنجاب کے چیف منسٹر جاپان میں سیر و سیاحت کرتے رہی اور یہ فرماتی رہی کہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے. آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ آپ کی کوئی استعداد ہے کہ آپ جاپان کی ترقی کا راز سمجھ سکے؟ ٹیکنوکریٹس کا کام ہے، پہلے انہیں بھیجتے، پھر واپس ہے. آج دریائے راوی میں پروٹوکول کے ساتھ کشتیوں کی ایک قطار لے کر وہاں گھومتے رہے. دریائے راوی میں سیر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کمال ہے، یعنی بے دردی. اول تو یہ حکومت ہے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہاں پنڈی میں ایک 3 منزلہ پلازا گر پڑا تھا، پتہ چلا اس کی بنیادیں کمزور تھیں. میں تھوڑا سا کنسٹرکشن سے مجھے دلچسپی رہی ہے، ایک زمانے میں چھوٹا سا کام بھی میں نے کیا. تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بنیادیں مضبوط ہوں، سریا اس میں بہترین استعمال ہو، اس میں زیادہ احتیاط کی جائے، اس میں زیادہ کنکریٹ ڈالی جائے. اس حکومت کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. یہ تو اس عظیم عمارت کی طرح ہے جس کی بنیادیں کچی ہوں. جیسے بھٹو نے انڈیا کے بارے میں کہا تھا کہ لوہے کا بنا ہوا ہے مگر پاؤں مٹی کے ہیں. یہ حکومت ہے ایک جعلی حکومت. ان کو درد اور احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو قیمتی لباس چاہیے. آپ کو اندازہ ہے نواز شریف صاحب کے پاس کتنے لباس ہوں گے؟ 300 سے زیادہ ان کے قریبی ذرائع کہتے ہیں. اور یہی محترمہ کا حال ہے. سیر و سیاحت، میاں صاحب نے کتنے دورے کیے تھے بیرون ملک کے. پھر یہ کہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دیا عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو مقابلے میں. اس کے باوجود وہ جیت گئے اور 2/3 سیٹیں جیت گئے. یہ لوگ، جب تک یہ لوگ موجود ہیں بہتری کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا. انہیں کرپشن کرنی ہے. سندھ میں بے تحاشا کرپشن ہے، 35% پیسے شروع میں رکھ لیے جاتے ہیں. بلوچستان میں کرپشن کوئی معنی ہی نہیں ہے، کرپشن کو کوئی کرپشن ہی نہیں سمجھتا. ویسے تو پختونخوا میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. ان لوگوں کے ہوتے ہوئے جن کی کوئی بنیاد، اخلاقی بنیاد نہیں ہے، جو لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ لوگ کیسے سیلاب سے نمٹ سکتے ہیں؟ یہ کسی قدرتی آفات ہے؟ قدرتی آفات تو ہیں، بجلیاں ہیں، زلزلے ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادرے. یہاں میں دنیا میں بھی زلزلے آتے ہیں، جاپان میں ہمہ وقت زلزلے آتے رہتے ہیں، امریکہ میں اتنے سیلاب آئے ہیں، لیکن وہ نمٹنے کی تیاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، مگر آپ کو درخت لگانے سے کس نے روکا تھا؟ اب عمران خان نے ٹھیک کہا کہ اب انہیں پتہ چلے گا کہ بلین ٹری سونامی کیا ہے. یہ 3 سال میں اس نے 1 ارب درخت لگا دیے تھے. ان کے پاس تو پورا پنجاب اور اس کے وسائل تھے، پختونخوا کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. اور سندھ میں تھے وسائل بے پناہ، اور بلوچستان کے بہت سے علاقے جو خالی پڑے ہوئے ہیں اور بارشیں برس رہی ہیں. یہ برسات سے پہلے کتنے دفعہ میں نے کہا ہیلی کاپٹر سے بیج ہی گرا دیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اربوں درخت، کروڑوں درخت اسی سے اگاتے. فوج کی مدد سے، پولیس کی مدد سے، بلدیاتی اداروں کی مدد سے، اسکولوں کے عملے کی مدد سے، عوام کی مدد سے ایک تحریک برپا کی جاتی. مگر یہ کیا تحریک برپا کریں گے؟ یہ تو جیل سازی سے بنی ہوئی حکومت ہے. اور جیل سازی دنیا میں کتنی دیر چلتی ہے جی؟ ان کو رخصت کرنا ہوگا، ان کو گھر بھیجنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور باقی سیلاب کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، کون کون سے علاقے میں کیا ہوا ہے. محترمہ ریحانہ ڈار نے ٹھیک کہا، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں.
لوگ کریں، اخوت والے کر رہے ہیں، الخدمت والے کر رہے ہیں، الخدمت والے پہلے پہنچے لیکن اخوت نے بہت شاندار منصوبہ بنایا ہے، مکانات کی تعمیر تک وہ مدد کریں گے، کھانے پکا رہے ہیں، وہ راشن بانٹ رہے ہیں، اور باقی کراچی کے لوگوں کو کرنا چاہیے، اگرچہ کراچی والے خود مصیبت میں ہیں لیکن ہمیشہ وہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ دوسری خبر جناب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالآخر یہ اسلام آباد کے باخبر حلقے کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ان کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، آمادہ ہیں اب وہ عذراء کرم آدھے ووٹ لینے والے قومی اسمبلی کے ڈاکٹر یاسمین راشد سے۔ اب سوال یہ زیر بحث ہے کہ 2 سال کے لیے ہوگا، یہ کیا سر رہے ہیں، اور یہ 5 سال کے لیے ہوگا۔ بھائی اٹس ایبسلیوٹلی کلیئر، قانون بن چکا ہے، ایئر فورس کے سربراہ کی ایکسٹینشن اسی قانون کے تحت ہوئی ہے اور آٹومیٹکلی ہوئی ہے، 2 سال کے لیے ہوگا، اور ان کی مجال کیا ہے کہ یہ نہ کریں۔ بھائی آپ کسی کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کے وہ تو ووٹ ہی نہیں ہیں، آپ تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، آپ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے، تو وہ یہ ہے۔ مگر یہ انہوں نے اتنا عرصہ ٹال مٹول کیا اور لنگر کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیا، اور اپنے بھائی سے کہا کہ آپ کیسے ٹکٹ دے سکتے ہیں، ٹکٹ میں دوں گا، میں مسلم لیگ ہوں۔ ڈگال نے تو یہ کہا تھا نا، جسے کہا الجزائر کی جنگ آزادی کا، جب سارتر نے، فرانسیسی ویسے سات کہتے ہیں، اگر سارتر کہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، رے سائلنٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ سارتر کو گرفتار کر لیا جائے، تو اس نے کہا میں سارتر کو کیسے گرفتار کر سکتا ہوں، وہ تو فرانس ہے، خود کو نہیں کہا، حالانکہ وہ اتنا بڑا مدبر تھا۔ افسوس، جعلی حکومتوں کے بل پر ملک نہیں چلائے جا سکتے، انصاف کے بغیر ملک نہیں چلا سکتے، اتنا ظلم ہے، اتنا ظلم ہے، اتنا ظلم ہے کہ کوئی حد نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں نتائج آئیں گے، $100 بلین آ جائیں گے، فلاں سے مدد مل جائے گی، ایسے کر لیں گے، یوں کر کے تحلیل کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کو کیسے تحلیل کر دیں گے، اس کی حمایت بڑھتی چلی جائے گی، ایک دن آپ کو اس سے بات کرنی ہوگی۔ پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹ سکتا ہے، انسانی مزاج نہیں بدلتا، وہ پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا کھڑا ہے عمران خان، آپ اس کو نہیں، اس کے ووٹر اس سے جدا ہونے کے لیے تیار ہیں، ووٹر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سوچ رہا ہے کہ نئی پارٹی بنائے، بلکہ یہ تو کہا جاتا ہے، جو وکیل مل کے آئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا نئی پارٹی بنا دیں تو سارے لوگ اس میں چلے جائیں گے، اور جو ہیں کمپرومائز لوگ ہیں جنہوں نے سمجھوتا کیا ہوا ہے، جو جاسوس ہیں، وہ ان کو ممبرشپ ہی نہیں دی جائے گی۔ تو جب قدرت کسی کی مدد کا فیصلہ کر لیتی ہے، یہ فیصلے عرش بری پہ ہوتے ہیں، تو آپ اسے کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ بہرحال، لیکن بڑی خبر اور ہے۔ افسوس ہمارے لوگ صرف مقامی چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو دیر پا چیزیں ہیں، جو اہم چیزیں ہیں دنیا میں، جو عظیم واقعات ہو رہے ہیں، اس سے دلچسپی نہیں لیتے۔ اسلام آباد، یہ 1 ہفتے سے 10 دن سے میں کنفرم کر رہا ہوں، تہران میں بھی رابطہ رکھا، اسلام آباد اور تہران کے ذمہ دار سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ اسرائیل بڑا حملہ کرنے والا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد سے کرنے والا ہے ایران پر، اور اس میں ٹارگٹ یہ ہے کہ بجلی گھر تباہ کر دیے جائیں، گیس کے چشمے تباہ کر دیے جائیں، اور پانی جو ہے وہ پہنچنے نہ دیا جائے گھروں میں، پانی کے جہاں کہیں ٹینکیاں ہیں، ذخیرے ہیں، ان کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ تہران لاہور کی طرح نہیں ہے، اسلام آباد کی طرح نہیں ہے، 16 منزلہ عمارتیں ہیں، میں نے دیکھی ہیں، جب وہ تو لفٹ ہی نہیں چلے گی، اپنے گھر ہی نہیں پہنچ سکے گا، اور پینے کا پانی نہیں ہوگا، تو زندہ رہنے کا انحصار تو پانی پر ہے، اور پہم یلغار ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے راضی کر لیا ہے، اور وہ تو دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ وہی صاحب ہیں جنہوں نے سمجھوتا ہوا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جرمنی اور برطانیہ اور چین اور فرانس اس میں مددگار تھے اس معاہدے میں، وہ عالمی ادارہ جو ہے وہ ان کی ایٹمی تنصیبات کی نگرانی کرتا تھا، تو ایٹم بم لانے کا کیا سوال تھا، جبکہ وہ ان کے انسپیکٹر جب چاہے اس کا معائنہ کر سکتے تھے۔ پھر کیوں ٹرمینیٹ کیا؟ اسرائیل کی خواہش پہ۔ 20 سال سے اسرائیل اصرار کر رہا ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے، اور ایران کی حکومت کوئی مقبول حکومت نہیں تھی، لوگ اکتا چکے ہیں، 45 سال ہو گئے ہیں،
پچھلے برس محرم کی تقریبات میں اظہار ناراضی کے طور پر بہت سے لوگوں نے بائیکاٹ کیا، اور ظاہر ہے 45 برس سے علماء کی حکومت چلی آتی ہے، لوگ اکتا بھی جاتے ہیں، اور خواتین کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا اور اس کی وجہ سے بھی بہت آپ کو پتہ کئی المناک واقعات ہوئے۔ لیکن پھر انہوں نے اسرائیل نے بڑی پلاننگ کی، انٹیلیجنس اس کا مطلب ہے کمزور تھی ایران کی، اور کمزور ہونے کی وجہ تھی اس لیے کہ سیاسی مخالفین پہ ہر وقت نظر رکھتے ہیں۔ وہی شہنشاہ ایران کی اس طرح کا ظلم تو نہیں ہے، ٹارچر تو اس طرح کا نہیں ہے، قتل تو نہیں کیے جاتے لوگ، ہڈیاں تو نہیں توڑی جاتی، ناخن تو نہیں نوچے جاتے، مگر یہ کہ لوگوں پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ آپ کو زادان سے لے کے اور مشہد تک ایک ایرانی چہرے پر مسکراہٹ دکھائی نہیں دے گی۔ اور دوسری غلطی یہ کی ایرانی قیادت نے کہ امت سے الگ ہوگی۔ میں نے 2013 میں جب میں گیا تو میں نے طہران میں ایک بڑی بریفنگ تھی، اس میں بہت سے لوگ تھے، اور غالباً سیکٹری انفارمیشن تھے، بڑی اتھارٹی کے ساتھ دبدبے کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ کو کیا ملا امت سے الگ ہو کر، یہ مجھے بتائیے۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان میں تو ایران کے حق میں چھپنا چاہیے، ایران کے حق میں جب وہ امریکہ سے اور اسرائیل سے برسرے جنگ ہوگا تو تنگ دل ملا کے سوا کون ایرانیوں کے جو فقہی مسائل میں الجھ جاتے ہیں کون مخالفت کرے گا جی ایران کی؟ آپ کو کیا ملا؟ اس وقت اخوان المسلمین کی حکومت تھی۔ میں نے کہا آپ ان سے بات نہیں کرتے، ترکوں سے جنگ تو آپ کی 300-400 سال پہلے ہوئی تھی اور اب تک وہی عربوں سے آپ کے ناراضگی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیے وہ فار ایسٹ کے مسلم ممالک تک سے رابطہ نہیں ہے، الگ تھلگ ہو کر ایران پہ بھروسہ کیا، انڈیا پہ بھروسہ کیا، اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ انہوں نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کی، ان کے لوگ پکڑے گئے، ویسے تو افغانی بھی پکڑے گئے مرسنریز جو ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے نکالا۔ اور یہاں بھی یہ پرابلم ہے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے عمران خان ٹھیک کہتے ہیں اسلامی روایات کے خلاف ہے، کسی سلیقے سے نکالنا چاہیے، لیکن جب ان میں مرسنریز ہوں گے تو ان کی برادری کو چاہیے نا، خود افغانوں کو چاہیے کہ ان میں جو مرسنریز تھے اور جو لوگ آ کے ٹھہرتے تھے ان کے بارے میں اطلاع دیتے، جو قتل کرنے کی نیت سے آتے ہیں۔ ویسے تو لوگوں کا آنا جانا، یہاں تو کئی ہزار بچے پاکستان میں پڑھنے کے لیے آتے تھے ہر روز، پتہ نہیں اب وہ سلسلہ جاری ہے یا نہیں، جو قریب کے دیہات تھے وہاں سے۔ ایرانی تیار ہیں ذہنی طور پر۔ دیکھیے پچھلی بار بھی کیا ہوا تھا کہ اچانک حملہ ہوا، 30 کمانڈر اور 19 سائنسدان قتل کر دیے گئے، لیکن 18 گھنٹے میں اس حملے اور انہیں میزائلوں کی بارش کی اور صورتحال کو سنبھال لیا۔ اسرائیلیوں کا خیال یہ تھا کہ لبنان اور شام کی طرح اسے تباہ کر دیں گے، غزہ کی طرح تباہ کر دیں گے، لیکن ان کی حمایت کون کر رہا تھا؟ ایک عرب ملک میں ایک ریڈیو ہے، اس کا نام ایران ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، ایران چینل ہے، ذرا اندازہ لگائی، اور فصیح فارسی میں وہاں اکسایا جاتا ہے لوگوں کو۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ ایرانی عوام ناراض ہیں تو وہ رجیم کے حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اڈے انہوں نے وہاں بنائے ہوئے تھے، انٹیلیجنس تو ظاہر ہے وہ شاید بڑی طویل پلاننگ، وہ بڑے طویل عرصے کی پلاننگ تھی۔ لیکن کیا ہوا، وہ اس چینل پہ لے آئے شہنشاہ ایران کے بیٹے کو، رضا شاہ، اسے نام بھی رضا شاہی ہے۔ وہ بھائی آپ بھاڑے کے ٹٹو کو لیں گے، ایرانی کو پاگل ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی دیوانے ہیں وہ کہ اپنے ملک کو لیبیا بنا دیں، شام بنا دیں، لیبنان بنا دیں، عراق بنا دیں، کیوں؟ وہ لوگ یکجا ہو گئے۔ وہ ایک آرٹسٹ ہے، نرگس نام ہے ان کا، اس نے کہا کہ ہم نے نعرے لگائے ایرانی حکومت کے خلاف، ہم اس بات پہ ناراض تھے کہ حماس کی مدد کیوں کی جاتی ہے، ہم اس پہ ناخوش تھے کہ روپیہ حزب اللہ پہ، حسن نصر اللہ کی پارٹی پہ کیوں خرچ کیا جاتا ہے، یمنیوں پہ کیوں کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا پہلا دفاع ہے، اور وہ اب ہماری بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بات جو ہم نہیں سمجھ رہے، پاکستان میں کوئی بات ہی نہیں کرتا، پاکستان ٹارگٹ ہے ایران کے بعد۔ ایٹم بم تو ایران کے پاس تو ایٹم بم نہیں، ہمارے پاس تو ہے، ہمارے پاس تو میزائل ہیں، ہمارے پاس تو وہ پائلٹ ہیں جن کا اسرائیلی پائلٹ نہ 65 میں 67 میں مقابلہ کر سکے، نہ 74 میں مقابلہ کر سکے۔ اردن میں گئے ہمارے پائلٹ، سیریا میں گئے، بھٹو صاحب نے بھیجا تھا میجر جنرل سرفراز کو وہاں پہ سفیر بنا کے، تاکہ جنگ حکمت عملی میں، ہی واز ون آف دی بیسٹ جنرلس۔ مجھے یاد ہے جب میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے گیا 1971 میں،
تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا، میں نے لاہور 1970 میں لاہور کے خوبصورت چہرے پہ الحمدللہ میں نے ایک خراش تک کھانے نہیں دی، جس میں عزیز بھٹی شہید ہوئے تھے۔ تو ایرانی عوام جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کہ بھاڑے کے ٹٹو کو تو نہیں لا سکتے، غلام تو پاکستان ان کے درسی کتب میں پڑھایا جاتا ہے، ان کو سبق دیا جاتا ہے کہ پاکستان اصل خطرہ ہے، نیتن یاہو یہ کہہ چکے ہیں، اور ٹارگٹ پاکستان ہوگا۔ 3 دفعہ وہ یہ پلاننگ کر چکے ہیں، انڈیا کی مدد سے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا جائے۔ خوش قسمتی سے ہر دفعہ پتہ چل گیا، یہاں اسرائیل کا ایک آدمی ہوتا ہے امریکی سفارت خانے میں، اس کو بتا دیا گیا کہ اگر یہ حرکت کی تو اڑا کے رکھ دیں گے تمہیں۔ تینوں واقعات جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ضیاء الحق کے دور میں ہوئے۔ یہی ایٹم بم جو ہے یہی ہماری حفاظت کی ضمانت ہے، ورنہ 71 میں کیا ہوا تھا؟ چند لاکھ آدمی گئے تھے مشرقی پاکستان میں اور ہمارا ملک توڑ دیا گیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، غلطی ہماری تھی، اب وہ غلطی اب پھر کر رہے ہیں کہ اکثریتی لیڈر کو اقتدار نہیں دے رہے اور سمجھ رہے ہیں یہ بڑی دانائی کی بات ہے اور ان کو فتح کر لیں۔ کون فتح کر سکتا ہے کسی کو؟ جب قدرت کسی کا ساتھ دے رہی ہو، جب رائے عامہ کسی کے حق میں ہو اور جذباتی حد تک حق میں ہو، تو کون اس کو فتح کر سکتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی حکمت عملی کے بارے میں بھی میرا اعتراض بڑا بنیادی ہے اور میں اس کو دہراتا رہوں گا۔ سیاسی جنگیں تانہ زنی سے، تمسخر سے، تذلیل سے، گالی دینے سے نہیں جیتی جاتی۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ ہم پہ ظلم کیا گیا۔ ظلم کیا گیا تو اس کو واشگاف کریں کہ ہمارے کاغذات چھینے گئے، ہماری پارٹی توڑی گئی، ہمارے لیڈر پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے ہزاروں آدمی گرفتار کیے گئے۔ دلائل دیں نا جی، گالی کیا چیز ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ ان کا عرصہ امتحان اس لیے دراز ہو رہا ہے کہ طنز کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، سکینڈل بناتے ہیں۔ او بھائی وہ بناتے وہ تو جھوٹے ہیں، وہ تو جعلی ہیں، انہوں نے تو ہڈیاں نچوڑی ہیں اس قوم کی، اس کا گوشت نوچ کھایا ہے، اور ان کو تو جانا ہے، آپ کو تو رہنا ہے، کچھ عرصہ کے لیے تو رہنا ہی ہے۔ اگر پرواز میں ٹھیک رہی تو زیادہ چلے گا۔ پختونخوا میں 15 سال سے چلی آتی ہے نا حکومت وہ ہوتی ہے جو غریب، مفلس، درماندہ، مظلوم عوام کو پناہ دیتی ہے، اس کا تحفظ کرتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے، اور اس کو اس کی مدد کرتی ہے، اس کے رزق کے مواقع پیدا کرتی ہے، اس کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اس کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کرتی ہے۔ تو ان کو تو مٹ جانا ہے۔ تو آپ نے کیا پلاننگ ہے؟ پچھلے دفعہ بھی کوئی پلاننگ نہیں تھی، اس دفعہ بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ریل کا کیا کرنا ہے، اسٹیٹ انٹرپرائز کا کیا کرنا ہے، اسٹیل مل کا کیا کرنا ہے، یہ اپنا پی آئی اے کا کیا کرنا ہے؟ کوئی پلاننگ ہے؟ معیشت کیا ہوگی، زراعت میں کن خطوط پر استوار کیا جائے گا، FBR کی تشکیل نو کیسی ہوگی؟ پچھلی دفعہ تو 3 دفعہ عمران خان نے کہا شبر زیدی صاحب سے کہ اس کو توڑ دیں، FBR کو، اس کو توڑنا پڑے گا۔ پولیس میں پرچ کرنی ہوگی۔ پرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے لاکھوں آدمیوں کو نکال دیا جائے، 150 آدمیوں کو نکالا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو کان ہو جائے، اور جو سہولتیں انہیں درکار ہیں وہ دی جائے، اور انہیں انسانی ماحول مہیا کیا جائے، اور ان کو ڈی بریف کیا جائے، ان سے پوچھا جائے یہ حرکتیں درندوں والی آپ نے کیوں کی، پھر انہیں سکھایا جائے۔ انسانی ذہن بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ جان لینے کے در پہ تھے وہی ان کے ہاتھ مسلمان ہوئے، انہی نے دنیا پہ 1000 برس تک حکومت کی۔ کام کرنا ہوتا ہے، باتوں سے نہیں دنیا بدلتی۔ تو جناب اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا، وہ حملہ اب ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ پے در پہ یلغار کریں، اور ایرانیوں نے اب سمجھ لیا ہے، اب وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، وہ بھی اسی طرح پے در پہ یلغار کریں گے۔ وہ ایٹمی تنصیبات تباہ کرنا چاہتے ہیں، حکومت بدلنا چاہتے ہیں، اور ایران کو لیبنان کی طرح اور سیریا کی طرح برباد کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ ایرانی اس کے لیے تیار ہیں۔ چین سے انہوں نے جہاز حاصل کیے ہیں، پائلٹوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، امید ہے اچھی ٹریننگ ہو رہی ہوگی، اور ہمیں ایران کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ غزہ میں ہم خاموش رہے، ہم نے بے حسی کا مظاہرہ کیا، المناک بے حسی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ مشتاق سے سینیٹر مشتاق جو مظاہرہ کر رہے تھے اس پہ کسی نے جیپ چڑھا دی، اور لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے وہ جھنڈا اٹھانے پہ۔ عرب ملکوں میں تو بالکل ہی پابندی ہے۔ $310 بلین اب تک دے چکا ہے امریکہ 1948 سے اب تک۔ $17 بلین کا سامان اس جنگ میں دیا ہے، اسلحہ دیا ہے۔ اسی لیے یوکرین جو ہے وہ ان کے لیے ثانوی چیز ہو گئی
کہ بھائی لے جائے روس اس کو، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ اسرائیل ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ اس مقصد صرف یہ نہیں ہے، ایران کی ایٹمی تنصیبات صرف ہدف نہیں ہے، ہدف یہ ہے کہ یہاں پہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن ہی بدل دیا جائے، ایران ایک بالکل بے معنی وجود اس کا بن جائے، جیسے تاتاریوں نے اس کو کر دیا تھا، رون ڈالا تھا، اس طرح اس کو رون ڈالا جائے اور خلق خدا، لیکن ایرانی کھڑے اور خلق خدا ان کے خلاف ہو جائے، لیکن ایرانی کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو فقہی بنیادوں پر ان کے مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ جہاد کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ کو اگر توفیق نہیں ہے تو کم از کم ان کی مذمت تو نہ کریں۔ اس سے گلا ہے اس سے ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیلیوں کو کہ بھائی محدود سی مدد کی، اس لیے وہ مؤخر تو ہو گیا ایٹمی پروگرام، مگر یہ ہے کہ وہ تباہ تو نہیں ہوا۔ اور اس سے کیا سبق ملا؟ ماسکو میں کھڑے ہو کر وہ کا محترمہ کا نام تھا جو وزیر اعظم تھی برطانیہ کی، انہوں نے کہا تھا کمزور ملکوں کا دفاع ایٹم بم میں ہے۔ ایرانی اب تک ایٹم بم بنا چکے ہوتے، وہ امام خمینی نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں بنانا چاہیے، بنا چکے ہوتے تو اسرائیلی ضرورت ہی نہیں کرتا، میزائل تو انہوں نے بنا لیے، اگر ایٹم بم بھی ہوتا تو کبھی ضرورت نہ کرتا اسرائیلی۔ خوف کا توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے احمق پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں پاکستان نے ایٹم بم کیوں بنایا؟ ایٹم بم پھینکنے کے لیے تو نہیں بنایا، وہاں تو 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں یا 20 کروڑ مسلمان ہیں، ایٹم بم پھینکنے کے لیے تو نہیں ہوتا، خوف کا توازن پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسرائیل کو بڑا خود بھی نقصان ہوا، خوف کا شکار ہوئے لوگ، ان کے قبرص بھاگے، یونان بھاگے، کیڑے مکوڑوں کی طرح بھاگتے ہیں جب سائرن بجتا ہے تو تہہ خانوں میں، اور وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ہمارا حق زیادہ ہے، ہمارا حق زیادہ ہے، اور ہوائی اڈوں پہ بھیڑ لگ گئی۔ خوف بہت ہے، خوف صرف مسلمان ہے جو جان دے سکتا ہے، اور کوئی خوش دلی سے جان نہیں دے سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹیکنالوجی بھی چاہیے، تربیت بھی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے نا کہ ہم خدا کا منتخب کردہ لوگ ہیں، تو قرآن مجید سوال کرتا ہے اگر یہ خدا کا منتخب کردہ لوگ ہیں اور بہشت بری ان کے لیے ہے، مفہوم ہے ایک آیت کا، تو ان سے کہو موت کی آرزو کریں، ان میں سے ایک کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، ان میں سے ہر ایک کوئی 1000 سال زندہ رہنا چاہتا ہے۔ یہ ویکنس ہے، اور ایرانی منصوبہ یہ ہے کہ تل ابیب اور حیفا کو تباہ کر دیا جائے، میزائلوں کے پے در پہ الغار سے میزائل انہیں مل رہے ہیں، جہاز بھی انہیں ملے ہیں۔ دیکھیے دوسری بڑا اہم واقعہ یہ ہے جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے، اسرائیل کو ہم نے انوینسیبل سمجھ رکھا تھا، وہ تو فتح ہو ہی نہیں سکتا، دنیا خلاف ہو گئی ہے ان کے۔ مظاہرے کہاں ہوئے ہیں؟ امریکی شہروں میں، نیو یارک میں، کیلیفورنیا میں، ڈیلس میں، واشنگٹن میں، کہاں کہاں نہیں مظاہرے ہوئے؟ نیوزی لینڈ میں ہوئے ہیں، فرانس میں ہوئے ہیں، برطانیہ میں ہوئے ہیں، ناروے میں ہوئے ہیں، سویڈن میں ہوئے، ڈنمارک میں ہوئے، آسٹریلیا میں سب سے بڑے مظاہرے ہوئے، حتیٰ کہ جاپان میں ہوئے، حتیٰ کہ چین میں جہاں مظاہرے ہوتے ہی نہیں ہیں وہاں مظاہرے ہوئے۔ 60% سے زیادہ خلق خدا ان کے خلاف ہو چکی ہے، اور یہ 70% ہو جائے گی، 80% ہو جائے گی۔ گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب مدینہ کے قریب پہنچیں گے تو زمین پھٹ جائے گی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہی صحیح ہے۔ یہ منکرین حدیث تو فاتر العقل لوگ ہیں، جس ہر پیشین گوئی اللہ کے رسول کی پوری ہوئی تو یہ کیوں نہیں پوری ہوگی؟ عرب جو ہیں وہ تو اپنی جبلتوں کی طرف لوٹ گئے، دور جاہلیت میں چلے گئے، اور وہ 2 عرب حکمرانوں نے کہا کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے جاوید غامدی کہتے ہیں، وہ حدیث کو ضرور اپنے موقف کے حق میں تو اس برت بھی لیتے ہیں۔ تو جناب وہ امریکی امداد کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیے اسی لیے 12 دن کے بعد جنگ بند ہوئی۔ تو اب بالکل واضح اشارے دیے ہیں، کیٹس نام ہے، کارٹس KATZ، یہ امریکی اسرائیل کے وزیر دفاع کا اور چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کے آئل زمر، انہوں نے واضح اشارے دیے ہیں حملہ کرنے کے، اور وہ زمر صاحب نے تو یہ کہا، چیف آف آرمی اسٹاف نے، کہ جون کا حملہ تو ایسے محدود حملہ تھا، اب ہم پوری تیاری کے ساتھ حملہ کریں گے، اور میزائل اور یہ اور وہ فلاں سارا اپنا دفاع مضبوط کریں گے، دفاعی نظام میں امپرومنٹ کریں گے۔ مگر ایرانی بھی تیار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ
پے در پے یلغار کریں گے اور اجاڑ کے رکھ دیں گے تل ابیب کو اور اس کو. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک لحاظ سے مخمصے میں بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ. میں نے اس کو کافی ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی کوشش کیا ہے. طویل جنگ وہ نہیں چاہتے، اور جنگ تو اگر ہوگی تو طویل ہوگی. یہ مخمصے میں رہ کر تو کوئی جنگ نہیں لڑی جا سکتی، یا ادھر یا ادھر، اور یہ بہت خون ریز جنگ ہوگی بہت. پاکستان کے لیے اس کے امپلیکیشنز ہیں. مہاجر کہاں جائیں گے؟ افغانستان تو نہیں جائیں گے، شاید کچھ عراق چلے جائیں، پاکستان آئیں گے مہاجر. تو ہمیں شور مچانا چاہیے، چین کو بھی شور مچانا چاہیے، ایرانی قیادت کو بھی شور مچانا چاہیے، اقوام متحدہ میں جانا چاہیے. اگر یہ واقعہ ہوگا، اس کو پہلے سے ایسی چیزوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ تو ادھوری جنگ تھی جو ان کی، تو اب جنگ ہوگی. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایرانیوں کو تجربہ ہو چکا ہے، اور امریکی عوام نے اسرائیل کی لامحدود حمایت کو مسترد کر دیا، باقی دنیا نے بھی. میں دہراتا ہوں، خطرہ پاکستان کو ہے اسرائیل سے. ایٹم بم ہمارے پاس ہے، اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، جو مسلمانوں کا قاتل ہے، غزہ کے مسلمانوں کا اصل قاتل ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اسرائیل کی کیا مجال تھی؟ $17 بلین کا سامان، $17 بلین، پاکستان کا ایک سال کا بجٹ نہیں ہے. اور اتنے بم برسائے انہوں نے کہ اس کا کمپیریزن کیا جائے تو بڑی بڑی جنگوں میں اتنے بم نہیں برسائے گئے. ہسپتال 36 کے 36 تباہ کر دیے، اسکول تباہ کر دیے، 80% مکانات تباہ کر دیے، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بم برسائے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور غور کرنا چاہیے. جو قوم جنگ سے بچنے کے لیے بزدلی کا راستہ اختیار کرتی ہے، وہ تباہ ہو کر رہتی ہے. جنگ کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے قرآن کریم میں اپنے گھوڑے تیار رکھو. اور دیکھیے کیا جو لوگ حدیث سے بے اعتنائی برتتے ہیں، خدا ان پر رحم کرے. آپ نے فرمایا جنگ جو ہے وہ تیر اندازی ہے، جنگ تیر اندازی ہے، جنگ تیر اندازی. میزائل ہے، میزائل. پاکستانی میزائلوں نے فیصلہ کیا نا، جو چین سے لیے تھے، اور ان کے صحیح استعمال نے. تو اس کے لیے ہمیں یہ اس کے ایران کی سچویشن کو سمجھنا چاہیے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سوئے ہوئے لوگ تو، اور 90,000 بدھ جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے ہنوں کے ہاتھوں، کیونکہ وہ سمجھتے جنگ نہیں لڑنی چاہیے، ہم تو امن پرامن لوگ ہیں. امن ہوتا ہے ڈٹ کر کھڑے ہونے سے. یہ نہیں ہے کہ مطلب ہمارا بس چلے تو ہم کسی پہ یلغار کر دیں، اس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے. لیکن جب آپ کا کوئی خوف ہی نہ ہو، کوئی ہیبت ہی نہ ہو، تو آپ لقمہ تر کی طرح نگل لیے جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.